جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو وحی کی ترتیب ہے اور اس کی جو کتابت کی ترتیب ہے یہ مختلف ہیں، اور اس کی جو صحیح وجہ جو ہے وہ صحیح جانے تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن ایک جو چیز اس پہ ہمارے علماء نے غور کیا ہے کہ اس طرح کی آیات جو نازل ہوئی کیا ضرورت تھی، اس کے حساب سے جو ہے وہ آیتیں نازل ہوئیں۔ مثال کے طور پہ جو آپ کو شروع کی آیات ملتی ہیں وہ مکہ کے لوگوں کے لیے تھیں، اور اس میں آپ کو ملتا ہے کہ اس میں کوئی رولز نہیں تھے، کوئی قانون اس طرح سے نہیں تھے، بلکہ آخرت، جنت کی آیات تھیں، اور لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا، اس طرح کی چیزیں تھیں۔ لیکن جیسے ہی آپ مدنی آیتوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں آپ انبیاء کے قصص دیکھتے ہیں، آپ کو جو پچھلی قوم یہود گزری ان کے بارے میں ملتا ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ معاملات اور قانون وغیرہ یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ اب اس کے پیچھے بھی حکمت ہے کہ اس طرح کی ترتیب جو ہے سبحان اللہ ہوئی، اور اس کے اوپر بھی علماء کی کتابیں آپ کو ملتی ہیں اس کی ترتیب کے اوپر، لیکن اصل وجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ایک ڈفرینس جو آپ کو ملتا ہے نا، شروعات کے جو مسلمان تھے ان میں جیسے نماز کے بارے میں آیات نہیں تھیں اور شراب کی آیات نہیں تھیں، تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوئیں، لیکن یہ چیزیں ان کے لیے تھیں، اور اب سب کچھ مکمل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا، اب سب کچھ کامل ہے۔ لیکن ایک اہم بات جو میں چاہتا ہوں آپ سے شیئر کرنا، ایک مشہور کہاوت ہے نا کہ روم ایک دن میں نہیں بنا تھا، اس طرح یہ بھی نہ سوچیں کہ کوئی بھی ایک دم جہالت سے پورا کا پورا ایک دن میں آپ کو مسلمان مل جائے گا، ایک اچھا مسلمان بن جائے گا فوراً سے، کبھی بھی یہ نہ سوچیں۔ مثال کے طور پہ کوئی مسلمان بھی بننا چاہتا ہے اور آپ فوراً سے سوچیں کہ یار یہ رول ہے، فوراً سے فالو کرو ان میں، اب یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، ذرا رکیں، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر بھی بڑی حکمت ہے۔ ہوا تھا میں نے اپنے ان دو خود کانوں سے سنا ایک دفعہ، ایک بھائی اسلام لانا چاہتے تھے لیکن وہ کہہ رہے تھے میں ایک دم شراب نہیں چھوڑ پاؤں گا، کیا میں مسلمان بن سکتا ہوں؟ تو بندہ نے کہا نہیں، حول ولا قوت الا باللہ۔ اس نے کہا یار میں واقعی آنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا آپ سیریس ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں مسلمان بننا چاہتا ہوں، اور کیا میں اسلام لانے کے بعد چھوٹی چھوٹی چیزیں کھا پاؤں گا کہ نہیں؟ دیکھیں یہ غلط نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں آہستہ آہستہ آپ کو چھوڑنی ہے۔ آپ کبھی بھی کسی کو اسلام سے دور نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اصل اطاعت جو آتی ہے نا وہ ایمان کے ساتھ آتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ جب ایمان ہوتا ہے نا تو آپ خود ہی عبادت میں بہتر ہوتے ہو، آپ خود کرنا چاہتے ہو۔ اگر آپ کسی کے سر پہ بندوق رکھ دیں اور کہیں کہ آج سے شراب نہیں پینی، تو اس کے کوئی آپ کو زیادہ فوائد نہیں ملیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ چھوڑ دیں فوراً سے، لیکن آپ کو اس کا کوئی اجر نہیں ملنے والا۔ آپ میرے سر پہ بندوق رکھیں اور کہیں گے جی 5 وقت نمازی بن جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ مسلمانوں نے وقت لیا، جیسے 23 سال کا وقت لگا، سبحان اللہ۔ اور آج بھی بہت سارے مسلمانوں کو ایک وقت لگتا ہے خود کو الائن کرنے میں کہ اصل میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ جو بھی نیا مسلمان ہو رہا ہے تو ان کے ساتھ صبر والا معاملہ رکھیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آگے ہو جی، چلو جی یہ آج سے شروع کر دو، وہ الٹا اور دور ہو جاتے ہیں۔